بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اگر بیت المقدس کو کسی زمانے میں یہود نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی کچھ عرصے تک اسے قبلے کی حیثیت دی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا اور واپس وہ قبلہ بحال ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا قبلہ ابتدا سے رہا تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کا اس قبلے کے ساتھ یا اس مقام کے ساتھ کیا خصوصی تعلق باقی رہا؟ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، اس وجہ سے اس پر تھوڑی گفتگو کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ یہود کا قبلہ تھا یا یہود کے انبیاء یا بنی اسرائیل کے انبیاء ادھر آئے تھے تو ہمارے اس کے ساتھ کیا لینا دینا، یہ بات بنیادی طور پر عقیدے کے لحاظ سے بھی انتہائی غلط ہے۔ یہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ تھے، یہ سارے ہمارے انبیاء ہیں۔ یہود تو انبیاء میں تفریق کرتے ہیں کہ بعض انبیاء کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ بنی اسرائیل سے باہر تو کسی نبی کو اپنے لیے کم از کم بالکل بھی نہیں مانتے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر آنے والے انبیاء کرام میں بھی انہوں نے کسی کی تکذیب کی، کسی کو قتل کیا اور مختلف قسم کی اذیتیں بھی دیتے رہے۔ لیکن ہمارا بحیثیت مسلمان عقیدہ یہ ہے، یہ ہمارے انبیاء ہیں اور ہم ان میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم ان سب سے ایک ہی طرح ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ہمارے عقیدے کا جزو ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ ان کا نہیں جو خود کو ان کی طرف نسبی طور پر اور صلبی طور پر منسوب کرتے ہیں، ان سے زیادہ حق ان کا ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے مسلمان۔ سورۃ آل عمران آیت 68 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق یہود سے زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اس سرزمین اور اس عبادت گاہ کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہمارا اس پر حق زیادہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی اور آپ کے صحابہ کرام کی نسبت سے بھی اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ قرآن کریم بھی اس پر شاہد ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ تو قرآن کریم نے اس قبلے کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہم نے اسے مقرر کیا تھا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں کسی آیت میں آپ کو یہ حکم نہیں ملتا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ حکم تو ملتا ہے کہ اب اس کی طرف نہ پڑھو بلکہ اب رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم تو ملتا ہے، لیکن قرآن کریم میں الفاظ میں یہ حکم کہیں موجود نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھو۔ یہ پڑھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے شروع کیا تھا، لیکن قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اور آپ کی اس سنت کو اور آپ کے اس طرز عمل کو اپنا حکم قرار دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ بھی بتا دیا کہ نبی کا حکم کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دیا۔ یہ سنت کی اتھارٹی اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے بطور ماخذ شرعی، اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے پڑھی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس نسبت سے بھی جڑ گیا اور بہت مضبوطی سے جڑ گیا جو کبھی ٹوٹنے والا
نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی وجہ سے بھی ہمارا تعلق تھا، لیکن اب تو ہمارا اپنا دعویٰ اس بنا پر بھی قائم ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء کا، اور پھر معراج کا، اور پھر جو دیگر نسبتیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا اور اس پر مسلمانوں کا کنٹرول قائم ہوا، تو آج تک بلا انقطاع ہمارا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کبھی نہیں ٹوٹا۔ بیچ میں جب رومن کیتھولک کروسیڈرز نے، صلیبیوں نے آ کر اس پر قبضہ کیا تھا 1099 عیسوی میں، تو ہم چین سے نہیں بیٹھے، امت آرام سے نہیں بیٹھی رہی، نہ اس نے اپنے اس دعوے سے کبھی وڈرول کیا، ہم کبھی اس دعوے سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے مسلسل اس پر اپنا دعویٰ برقرار رکھا، ہم مسلسل اس قبضے کو چھڑانے کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کو یہ مقام بخشا، یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے اسے واپس چھڑا لیا۔ اس کے بعد سے بھی مسلسل یہ ہمارے پاس رہا، ہم نے کبھی اس پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا، نہ کبھی اس کی حفاظت سے ہم پیچھے ہٹے۔ اور آج بھی یہ فریضہ فلسطین کے مظلوم، مقہور، بے بس بظاہر لیکن در حقیقت بہت مضبوط ایمان والے لوگ پوری امت کی جانب سے یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو ہم نے کبھی اسے چھوڑا نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود تو کب کا اسے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ 586 قبل مسیح میں سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل بابل سے آنے والی فوجوں نے ڈھا دیا تھا، اور یہود کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 100 سال بعد جب واپس یہود کو ادھر لا بسایا گیا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہود یہاں خود آئے نہیں بلکہ کسی اور کے سہارے سے آئے، جیسے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو وہ تو یا بحبل من اللہ یا بحبل من الناس والا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں کوئی سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ فارس کی حکومت کی وساطت سے یہ پہنچے، یہاں آباد ہوئے، اس کے بعد بھی کبھی یونانیوں کے زیر تسلط رہے تو کبھی رومیوں کے زیر تسلط رہے، اور ان کی بیساکھی پر چلتے رہے، لیکن بالآخر رومیوں نے بھی 70 عیسوی میں ہیکل ڈھا دیا، بہت سارے لوگوں کا قتل عام بھی کیا، اور جو باقی بچے تھے بنی اسرائیل کے یہود کے لوگ، ان سب کو 135 عیسوی میں یہاں سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد سے تو یہود یہاں نہ رومیوں نے ان کو یہاں چھوڑنے دیا، نہ بعد میں جب رومی مسیحی بنے مسیحیوں نے ان کو یہاں چھوڑنے دیا۔ یہ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، تو اس کے بعد آپ نے یہود کے لیے یہاں عبادت کا موقع فراہم کیا۔ تو یہود تو 2500 سال پہلے یہاں سے نکالے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد جب درمیان میں وہ کچھ عرصے کے لیے آئے بھی تو کسی اور کے سہارے سے، اور اس کے بعد جب نکالے گئے تو 2000 سال تک واپس نہیں آ سکے، اور جب آئے بھی تو کسی کی اجازت سے انفرادی طور پر یا کچھ عبادت کے واسطے، باقی یہاں اقامت یا یہاں پر ملکیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم مسلمانوں کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹا، نہ ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ قبلہ تو منسوخ ہو چکا ہے، تو بہت سارے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، بہت ساری آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، بہت ساری احادیث منسوخ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو نکال نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق کئی نسبتوں سے جڑا رہتا ہے، اور وہی تعلق یہاں بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ تعلق کی تو کئی اور بھی جہتیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارا قبلہ بھی رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، صحابہ کرام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انبیاء کرام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور مزید یہ ان ساری باتوں پر اضافہ کیجئے کہ یہ جس قوم نے یہاں سکونت اختیار کی ہے اور صدیوں سے یہاں مسلسل موجود رہی ہے، ان کو زبردستی اگر کوئی اور قوم آ کر ظلم ڈھا کر وحشیانہ انداز میں ان کا قتل عام کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، تو اگر یہ تو کوئی اور بھی جگہ ہوتی جس کی کوئی مذہبی اہمیت نہ ہوتی، کوئی اور قوم ہوتی جو مسلمان بھی نہ ہوتی، تب بھی ہم کہتے کہ مظلوم کی مدد
لازم ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا لازم ہے، مظلوم کو اس کا حق دلوانا ہم پر واجب ہے۔ یہاں تو وہ مظلوم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور اس مقام کی ہماری مذہبی حیثیت بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس موقع پر بعض لوگ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین یہود کے لیے لکھ دی تھی، تو گویا ان کے نام یہ الاٹ ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے۔ الاٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ایک تو غیر مشروط نہیں ہوتی، وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی الاٹمنٹ جو یہود کو اگر ہوئی بھی تھی تو وہ تا ابد نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔